حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں اپنا احتساب کرنے کا عادی ہو جائے، یعنی اپنے اعمال کا حساب رکھتا ہو کہ مجھ سے کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، کتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کے لیے حساب دینا قدرے آسان ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت تعلیمات میں سے سب سے بڑی تعلیم خود احتسابی ہے، اپنا حساب، اپنا محاسبہ کرنا۔ روزہ تو ایک فرض تھا، اس سے زائد ہم نے کون سی عبادات کی، کتنے لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، کتنے لوگوں کی ضبط کی ہوئی جائیدادیں ہم نے واپس کر دیں، کتنے لوگوں کے چھینے ہوئے حقوق واپس کر دیے، کتنے لوگوں کی دل آزاری کی تھی کہ اس رمضان میں انہیں راضی کر لیا۔ کہ اللہ رب العزت اس وقت تک بندوں سے راضی نہیں ہوتا جب تک وہ دوسرے بندوں کو حقوق العباد کے معاملہ میں راضی نہ کر لیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ گزری ہوئی ایک ایک سانس کس طرح گزری ہے، مال کیسے کمایا ہے، کیسے کاموں میں خرچ کیا ہے، جوانیاں کیسے بتائی ہیں، یہ سارے حساب اللہ کی بارگاہ میں دینے ہیں۔ اس لیے رمضان صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ احساس کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو روزہ رکھ کر کسی غریب کی غربت کا احساس نہ پیدا ہو تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ جو شخص اپنے رویے میں بہتری نہیں لا سکتا، جو اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتا، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اس کا روزے سے کیا لینا دینا، اسے روزے کی برکتیں اور رحمتیں کیوں کر نصیب ہوں گی۔ تو رمضان المبارک کا ایک درس تو یہ ہے کہ ریاکاری سے بچا جائے، دوسرا یہ کہ اپنا احتساب کیا جائے، اور تیسری بات ان تمام چیزوں سے بچا جائے جن سے اللہ رب العزت نے دائمی طور پر منع فرمایا ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ماہ صیام میں طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا، پانی، مختلف جو انواع و اقسام کی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے ہم پر حرام کی ہیں صبح سے شام تک، لیکن شام کے بعد یہ ہمارے لیے جائز اور حلال ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو عارضی پابندی تھی وہ تو ہم پوری کر رہے ہیں، اور جن چیزوں پر دائمی پابندی ہے، مثلاً سود ہے، دائماً حرام ہے، رشوت ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، شراب خوری ہے، حرام ہے، جوا ہے، اسی طرح بدکاری ہے، چغلی ہے، دوسروں کی کردار کشی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پر حرام کی گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا ہے، جس طرح ہم روزے کی حالت میں صبح سے شام تک تمام کھانے پینے کی اشیاء سے اجتناب کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کریں۔ اللہ سے معافی تو مانگیں، لیکن جن کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہیں ان سے بھی معافی مانگیں۔ میں پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت کے اس حصے سے محروم کر رکھا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کی بہنوں کو اور بیٹیوں کو عطا فرمایا ہے، میں انہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ خدا کا خوف پیدا کریں، اپنی بہنوں کو حصے سے محروم نہ کریں۔ آپ کے عمرے، آپ کی نمازیں، آپ کے حج اور آپ کی یہ صدقات اور خیرات آپ کے منہ پر مارے جائیں گے اگر آپ نے حقداروں کو ان کا حق ادا نہیں کی۔ جس کو اللہ نے حق دیا ہے اس کا حق تلف کر کے آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈریے، صلہ رحمی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا جب پہلی وحی کے وقت کہ مجھے خوف لاحق ہے، تو حضرت سیدہ نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جو شخص اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقربا سے اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت دے گا۔